السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج میں آپ کو شعبان کی 1، 2 اور 3 تاریخ کا شعبان کا میں وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کی بہت بڑی حاجت ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا مسئلہ آپ کا کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی بہت بڑی پریشانی بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 3 دن آپ نے عمل کو اس ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے حدیث مبارکہ سن لیجئے، اس کے مطابق یہ تینوں وظائف ہوں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ پہلی حدیث مبارکہ یعنی پہلا عمل یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ اور یہ عمل آپ اوورال کسی بھی مسئلہ کے لیے، اس دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان ہے اور اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلہ کے لیے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو یہ راستہ ہے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا۔ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا تو اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام رکھنا ہے، کہا جائے یا نہ کہا جائے، آپ نے عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام رکھنا ہے۔ اور آخری گزارش وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں، جب بھی کوئی ذکر کریں، میرے وظائف ویسے بھی بیسیکلی سارے ذکر والے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے اللہ رب العزت کو پکارا کیجئے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل پریشانی مصیبت تکلیف میں پکارتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے عرض کرنی تھی کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں یقین کے ساتھ کیجئے، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اللہ رب العزت نے حل فرمانا ہے اور انشاءاللہ اللہ میرا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا، آپ سب پکی ٹھکی نیت کر لیں کہ رمضان سے پہلے ہم نے اپنا ہر مسئلہ اللہ رب العزت سے حل کروا کے چھوڑنا ہے، اور رمضان ہم نے سارے کا سارا اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اعمال میں گزارنا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنا لیں گے تو جیسا رمضان گزرے گا پورا سال گزرے گا۔ یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بندے کا جیسے رمضان گزرتا ہے ایسے اس کا پورا سال گزرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، جب رمضان خوشیوں میں گزرے گا تو پھر باقی سارے اعمال بھی تو خوشی سے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت زندگی میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، برکتیں آئیں گی، چین آئے گا اور ہر طرح کا مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ اب عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ انہی 3 احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے 1 شعبان کا عمل ہے۔ یہ 1 شعبان میں آپ بہت اوورال ایوری ٹائم آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ٹائم محسوس نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ 1 رمضان کا وظیفہ شعبان کا وظیفہ 1 شعبان کا وظیفہ آپ 1 شعبان کو نہیں دیکھ سکے تو آپ 2 شعبان کو دیکھتے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ اور اگر 3 کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دن 1 شعبان کو پہلے دن آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا وارث یا اللہ، یا رشید یا اللہ، آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 3 دفعہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، 100 دفعہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کم از کم 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ پھر آپ نے دعا کر لینی ہے، اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اور جب آپ دعا کر لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا، بتایا جائے یا نہ بتایا جائے۔ تو 1 شعبان کا یہ عمل ہوا۔ پھر 2 شعبان کو جب آپ نے عمل کرنا ہے
تو اس میں آپ نے اسی طرح 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب نفل آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، تہجد میں بھی، عشاء سے لے کے تہجد تک آپ کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان اوقات میں سے بہتر یہ ہے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل لازمی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ اینی ٹائم ریڈی ہوں، کسی وقت بھی آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں بس۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، کم از کم 11 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنے دفعہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، لیکن میں 11 دفعہ ہی ریکمینڈ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 70 ٹائمز۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، 70 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے احسانات، جو نعمتیں اللہ رب العزت کی آپ پر ہیں، آپ نے ان اللہ رب العزت کے احسانات کو، ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ان احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پر اور فرما دیجئے، اللہ جی میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ یوں اللہ سے دعا ضرور کیجئے گا، دعا بہت ضروری ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، آپ عبادت کرتے رہیں، اعمال کر کے پھر آپ عبادت کا مغز نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے؟ دعا بہت ضروری ہے، آپ نے دعا کر لینی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں منع تو نہیں کرتا، لیکن کم از کم 3 مرتبہ آخر میں بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور 3 شعبان کا جب آپ عمل کریں گے تو آپ نے اسی طرح 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل 2 نفل ہیں، ان میں آپ جتنی بھی چاہیں نیتیں کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس کو، آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا 22 مرتبہ یا 33 مرتبہ، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ پڑھتے جائیے، 22 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مقدار محسوس نہیں ہے، آپ جیسے چاہے پڑھ لیجئے۔ مغرب کی نماز سے لے کر، یعنی جب چاند نظر آیا ہے تو 1 تاریخ شروع ہو چکی ہے، کل مغرب تک 1 رہے گی۔ اسلامک ڈیٹ جو ہے وہ مغرب کی نماز پہ چینج ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج شب ہفتہ سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ ہفتہ کا دن کل مغرب تک ہوگا، کل شب اتوار شروع ہو جائے گی مغرب ٹائم، یعنی 2 شعبان کل مغرب سے شروع ہو جائے گی، اور سنڈے مغرب تک رہے گی۔ یہ چیزیں آپ شب جمعہ سنتے ہیں نا، یعنی جمعہ کی رات پہلے آتی ہے، پھر اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، تو جمعہ کا دن بھی اسی طرح مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک ہوتا ہے، یعنی آج مغرب تک جمعہ کا دن تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آیت کریمہ آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ صرف درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 5 منٹ دعا تو لازمی ہو، اور آپ نے دعا کے بعد یہی بات لازمی پھر کرنی ہے کہ اللہ آپ نے احسان فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیں۔ اب آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ مانگ لیجئے، اور آخر میں 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ ان تینوں دن کے وظائف کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک دن کا وظیفہ، یعنی یکم شعبان کو آپ نے نہیں دیکھا، 2 کو دیکھا ہے یا 3 کو دیکھا ہے، تو 1 اور 2 کا وظیفہ بھی آپ اکٹھے 3 کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، یکم شعبان کو دیکھا ہے تو یکم اور 2 اور 3 کا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 شعبان کو یہ عمل دیکھا ہے تو ظہر کے بعد یکم کا کر لیں، مغرب کے بعد 2 کا کر لیں، اور اگر آپ نے
3 شعبان کو یہ عمل دکھا ہے تو پھر آپ ظہر مغرب عشاء میں تینوں نمازوں میں کر لیں، اکٹھے بھی ان تینوں وظائف کو آپ کرنا چاہیں، آپ فری ہیں تو آپ تینوں کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اتنا ہی آج کا وظیفہ ہے، اتنا ہی یہ عمل ہے۔ اور بس ایک بات کی جو ہے وہ میں یہ گزارش کروں گا کہ مزید اگر آپ کو کوئی شرائط جاننی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفہ میں 100% جان پڑ جائے، وہ بہت جلدی آپ کو مسئلہ حل ہو، تو آپ ایک ویڈیو ہے جس کو بیسیکلی اس کا اینڈ پہ باکس بھی شو ہوگا، ہماری ہر ویڈیو میں شو ہو رہا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، محسوس ایام میں وظیفہ کیسے کریں، اور جتنی بھی آپ کو شرائط، آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اگر تو آپ کو کسی وظیفے کے بارے میں سوالات ہیں، آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ زندگی میں ایک دفعہ وہ وظیفہ ضرور سن لیجئے۔ اور وظیفہ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے، جو لائیو سے دیکھیں گے ان سے میں عرض کر دوں کہ دوبارہ انشاءاللہ یہی اپلوڈ ہو جائے گا آج ہی یا صبح انشاءاللہ، بلکہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا یہ انشاءاللہ، اس لیے آپ دوبارہ اس وظیفہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بھی یقین رکھیے ہم نے شعبان کے اندر اندر اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اس لیے اسلامی خبر، آسان وظیفہ آفیشیل دونوں کے چینلز کے وظائف کو آپ نے ہرگز مس نہیں کرنا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔